الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ تم اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اطاعت تو بہر صورت اللہ تعالی کی ہی کرنی ہے اور اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو یا اولو الامر کی اطاعت ہو، در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت۔ لیکن بظاہر قرآن چونکہ براہ راست اللہ کا کلام ہے تو اس کی اطاعت بظاہر اللہ کی اطاعت ہے۔ احادیث نبویہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوئی ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی کا احکامات ہیں اور اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن چونکہ الفاظ ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اس لیے اس کی اطاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قرار دیا۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے، کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے اور احادیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن ہی پہنچانا نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید کی تشریح اور معنی اور مفہوم بھی بتانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، نماز کے اوقات کیا ہیں قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ حج کیا ہے قرآن میں نہیں ہے، کچھ احکامات ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی لیے رسول کی اطاعت بھی کرنی لازمی ہے۔ تو جہاں قرآن کا حکم واضح ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح حکم معلوم ہو رہا ہو، ظاہر ہے وہاں کسی تیسرے جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں قرآن میں اجمال ہو وہاں اس کی تشریح اور تعبیر ہم حدیث سے دیکھیں گے، اور جہاں ایسا ہو کہ حدیث میں اجمال ہو یا احادیث کا باہم کوئی تضاد آ رہا ہو، کوئی ٹکراؤ آ رہا ہو، تو وہاں پھر ہم اجتہاد کی طرف جاتے ہیں، اور ایسے مسائل میں ہی علماء نے اجتہاد کیا ہے، اور وہ اجتہاد ان اصولوں پر کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے جو واضح احکامات ہیں ان واضح احکامات میں غور کیا، ان کی علتوں میں غور کیا کہ اللہ کا یہ حکم کس بنیاد پر ہے، اور ایسی صورتحال میں شریعت کی روح کیا کہتی ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر حکم کو واضح کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک رائے پیش کر دی، جس کو وہ رائے پسند تھی اس کی طرف گئے۔ امام مالک نے ایک رائے پیش کی، جس کی اس کو رائے پسند تھی وہ اس کی طرف گئے۔ امام شافعی نے ایک رائے پیش کی، امام احمد بن حنبل نے ایک رائے پیش کی، دوسرے بہت سارے علماء نے رائے پیش کی، لیکن ان آراء کو، وہ آراء کے ماننے والے زیادہ نہیں تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے مٹ گئے، محفوظ نہیں رہے وہ، اور یہ محفوظ ہو گئے۔ یہی کل معنی ہے ان
ائمہ کو ماننے کا کہ یہ علماء ہیں، ماہرین تھے شریعت کے، اور جہاں جہاں قرآن اور حدیث کا حکم واضح نہیں تھا، مجمل تھا، یا جہاں جہاں ٹکراؤ آ رہا تھا، وہاں کی سلوشن اور وہاں کی تشریح انہوں نے کر دی، اور جس کی تشریح پر اعتماد ہے اس تشریح پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں یہ علماء اور فقہا بھی شامل ہیں، اور شریعت کا بہت سا ایک میدان ایسا ہے جہاں شریعت نے کسی حکم کا ہمیں پابند نہیں کیا جس کو مباح کہتے ہیں، نہ شریعت نے اس کے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے کا حکم دیا، اس کو مباحات کہا جاتا ہے۔ تو ان مباحات میں اختیار پھر حاکم کو ہے، کہ لاہور شہر ہے، اس شہر میں سڑکیں کیسی ہونی چاہیے، یہ حاکم کا اختیار ہے، اور جمہوریت میں پھر عوام جس کو حاکم منتخب کرتی ہے اور اس سے باز پرس کرتی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ گلیاں کیسی ہونی چاہیے، وہ ان کا ہے۔ کتنے ڈاک کا نظام کیسا ہونا چاہیے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ اور کہاں پر یہ اشارے لگنے چاہیے، کہاں پر ٹریفک کیسے چلنا چاہیے، نظام کیسا ہونا چاہیے، حاکم کے اختیار ہے۔ اس جہاں جہاں ان حاکم کے بنائے ہوئے اصول جو قرآن و سنت کے منافی نہ ہو، اس کی اطاعت ضروری ہے، واجب ہے۔ ہاں، جہاں حاکم کے قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہو، پھر اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ تو ایک مسلمان حاکم کو اور اسلامی ریاست کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا نظام حکومت قرآن اور سنت کے مطابق چلائے، کہ جہاں قرآن نے جس طرح کام کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کرنے کا حکم دیا اس طرح کر لیں۔ جہاں قرآن اور سنت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے، وہ اس کے اختیار پہ چھوڑا ہے، تو وہ اپنے اختیار کے مطابق جو مناسب سمجھے وہ نظام بنا لے۔ تو اولو الامر میں علماء اور فقہا بھی شامل ہیں، اور ریاست کے سربراہان بھی شامل ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ انتشار مت پھیلاؤ کہ اگر ایک حکمران منتخب ہو چکا ہے، مسلمانوں کا اجماع اس پر ہو چکا ہے، تو اب انتشار مت پھیلاؤ، اس کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو، اگر وہ اصول اور قوانین قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ ہاں یہ کام کیسے کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کے حکم کو پھیرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ ایک اصول بتا دیا مسلمانوں کے لیے، ایک راہ عمل بتا دیا کہ جس سے فرقہ پرستی ختم ہو سکتی ہے۔ فرقے کیوں بنے ہیں؟ اس لیے کہ ایک انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ معاملہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے نفاذ کے لیے اس نے کہا کہ بھئی ہاں اس کو شریعت کا حکم ہونا چاہیے تاکہ مسلمان اس کو شریعت سمجھ کر مانے، اور اس کے لیے پھر دلائل اس سے تراشنے شروع کر دی۔ تو اس کی وجہ سے فرقہ بنا، فرقواریت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے بنا۔ اس کے بجائے ہوتا یہ کہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھا جاتا اور اس کے مطابق دین کی تشریح کی جاتی کہ قرآن اور سنت کے اندر جو ہے وہ دین ہے، تو فرقہ بندی نہ ہوتی۔ اگرچہ آراء میں اختلاف ہوتا، لیکن وہ فرقہ بندی نہیں ہوتی۔ اس اختلاف کی وجہ سے کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہی نہ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھی جاتی ہو، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے گزرے ہیں، کیا امام مالک رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گمراہ قرار دیا؟ آراء مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ کی الگ رائے ہیں، امام مالک کی الگ رائے ہیں،
گمراہ قرار دیا۔ امام مالک نے کبھی یہ فتویٰ دیا کہ حنفی کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، بلکہ اسے اپنا سرتاج قرار دیا۔ امام مالک کے بعد امام شافعی آتے ہیں، امام شافعی تو شاگرد ہیں امام مالک، وہ کیسے اپنے استاد کو کیسے گمراہ قرار دے سکتے ہیں؟ امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل ہے، وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، رائے دونوں کی، وہ کیسے گمراہ قرار دے سکتے؟ تو فرقہ واریت نہیں تھی، مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے تھے، اگرچہ رائے مختلف ہے، ایک رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، آراء مختلف ہیں، اور اس کی وجہ سے کبھی فرقہ بندی نہیں ہوئی، کبھی ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگے، کبھی الگ الگ مساجد نہیں بنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ انہوں نے قرآن و سنت کو بنیاد قرار دیا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے شرعی مسئلے مستنبط کیے۔ تو جس کی رائے ایک طرف گئی، اس نے کہا کہ میرے نزدیک یہ رائے زیادہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے میری یہ رائے غلط ہو اور دوسرے کی رائے صحیح ہو۔ تو یہ بنیاد تھی۔ تو یہ اس بنیاد پہ اگر مسلمان آ جائے قرآن و سنت پر کہ دین تو وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں اور مکمل کر کے دے گئے ہیں، اب آؤ جو قرآن و سنت میں ہے اسی کو ہم دین کہہ لیں، اور جو اس میں نہیں ہے اس کو دین سے خارج کر دیں، بس ختم، پھر قواریت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ذاتی خواہش ہوگی، اس کو دین قرار مت دو، تو پھر قواریت ختم ہو گئی۔ آپ ایک طرح سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں فلاں فلاں دعوت آپ فلاں جگہ میں کرنا چاہ رہے ہیں اور اس فلاں فلاں آئٹم آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ مسئلہ تب بنے گا جب آپ کہیں گے کہ شریعت کا یہی حکم ہے اور اسی طرح تمہیں کرنا ہوگا، اور کچھ لوگ آپ کے پیچھے چلے اور جو اس طرح نہیں کرے گا اس کو آپ گمراہ قرار دیں، تو یہ غلط ہے نا۔ تو اگر آپ کی خواہش ہے کوئی کسی کام کی کسی طرح کرنے کی، تو آپ اس طرح کر لیں، اس کو دین قرار نہ دیں۔ تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دو، تو ختم ہو جائے گا اختلاف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہترین بات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔